أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم میں جامعہ اسلامیہ افسر بنات کے تمام اسٹاف ناظرین زیر نگراں جن کے یہ مدرسہ چل رہا ہے ان کی بہت بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں مہمان خصوصی کے طور پر یہاں پر انوائٹ کیا اور کچھ کہنے کی کیا کی ہمیں عزت افزائی دی اور میں ان لوگوں کا بہت ہی شکر گزار ہوں. آپ لوگوں کے سامنے ابھی میرا تعارف کرایا گیا. میں آپ کو بتا دوں کہ جامعہ الہامیہ مدرسۃ البنات جو کہ خورشید آبا شاید آپ لوگ کو یاد ہو آپ لوگ جانتے ہو ان کی زیر نگرانی قریب 22 سال سے چل رہا تھا. اب ان کی طبیعت ناساز اس کی وجہ سے اب میں اس کو دیکھ رہی ہوں اور میں ان کی ناظرین تعلیمات ہوں. تو میں یہاں آپ کے سامنے تھوڑا سا بچیوں کی تعلیم کے اوپر آپ لوگوں نے بہت اچھا الحمدللہ سنا, بہت سارے پروگرامز دیکھے, مسجد اقصیٰ کے بارے میں دیکھے, عورتوں کی تعلیم کے اوپر دیکھے, تربیت کے اوپر دیکھے. تو تھوڑا سا میں بھی آپ کو علم کے بارے میں بتاتی چلوں کہ ہمارے آپ نے کیا کیا قربانیاں دی اس دین کو پھیلانے کے لیے, اس علم کو ہم تک پہنچانے کے لیے. سب سے پہلے میں آپ کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ تلاوت کرتی ہوں, میں بیان کرتی ہوں. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلم. یہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد پر بھی فرض ہے اور ہر مسلمان عورت پر بھی فرض ہے. کیا فرمایا کہ صرف مرد کے لیے نہیں فرمایا کہ علی کل مسلم, کہ صرف مرد اس دین کو حاصل کرے, اس علم کو حاصل کرے, بلکہ اس کے آگے کیا فرمایا کہ وہ مسلم, یہ عورتوں کو بھی اتنا علم حاصل ہونا چاہیے. اور عورتوں کے لیے تو زیادہ بتایا کہ عورت کیا ہوتی ہے. دوسری حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تمہاری اولاد میں ایک لڑکا ہو اور ایک لڑکی ہو تو تمہیں چاہیے, یعنی تم ایک کو پڑھا سکتے ہو تو تمہیں چاہیے کہ تم بیٹی کو پڑھاؤ. کیا فرمایا کہ تم بیٹی کو پڑھاؤ. آج ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ اگر ہم صرف ایک کو پڑھا سکتے ہیں تو ہم لڑکے کو پڑھاتے ہیں, ہم لڑکیوں کی تعلیم پہ زیادہ زور ہی نہیں دیتے. تو کیا فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم اس حدیث پر غور کریں تو کیا فرمایا اگر تم ایک کو پڑھا سکتے ہو تو تم بیٹی کو پڑھاؤ, کیونکہ مرد پڑھا تو فرد پڑھا اور بیٹی پڑھی تو خاندان. الحمدللہ یہاں پر اتنی ساری بچیاں تعلیم حاصل کر رہی ہیں اور اتنے سارے پروگرام ان لوگوں نے پیش کیے ہیں, بڑا دل خوش ہوا. اور جہاں بھی کہیں مدرسہ ہوتا ہے لیکن تو یہ دین کا کام ہے نا, کچھ بھی ہو یہ دین کا کام ہے, کہیں بھی چلتا ہے تو ایک بڑا سکون حاصل ہوتا ہے کہ بچیاں الحمدللہ تعلیم حاصل کر رہی ہیں. اور کیسی تعلیم حاصل کر رہی ہیں؟ دین کی تعلیم حاصل کر رہی ہیں. جو تعلیم آج سے 1400 سال پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے ذریعے, وحی کے ذریعے دنیا میں لے کر آئے. ورنہ عورت کا مقام آپ لوگوں کے سامنے کتنی بار کھول کر رکھا جاتا ہے کہ عورت کا کیا مقام تھا زمانے چاہیے. اگر بیٹی پیدا ہوتی تو اس کو اتنا درگور کر دیا جاتا تھا. عورت کی تعلیم پر اگر عورت کا شوہر مر گیا تو اسے بھی اسی کے ساتھ دفن کر دیا جاتا تھا. ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو انہوں نے ایک عورت کو مقام دیا, انہوں نے عورت کو ایک مقام دیا. آج ہمیں اس مقام کو بڑھانے کی ضرورت ہے نا, ہمیں اسے تعلیم سے آراستہ پیراستہ کرنے کی ضرورت ہے. اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنے بچیوں کو تعلیم دیں. کیسی تعلیم دی؟ دین کی تعلیم. کیا فرمایا کہ
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آج سے 1400 سال پہلے جو دین لے کر آئے تھے، جو قرآن پاک لے کر آئے تھے، اگر ہم باہر نکل کر دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس قرآن کو سمجھنے والے یعنی پڑھنے والے صرف تلاوت کرنے والے تو بہت ہیں، لیکن سمجھنے والا کوئی بھی نہیں۔ ہمیں قرآن کہنا کیا چاہتا ہے، ہمیں قرآن اصل میں کہہ کیا رہا ہے، ہمیں یہی نہیں پتا۔ صرف جو مدارس میں بچے پڑھ رہے ہیں ان سے ہم پوچھیں تو ہمیں وہ بتا سکتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ کسی کو یہ نہیں پتا کہ یہ قرآن یعنی سورہ فاتحہ ہے، اس کا مطلب کیا ہے، یہ کہاں کہاں پر پڑھی جاتی ہے، اس کا کیا کیا نام ہے، یعنی سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین، اس سے ہمیں کیا کیا فائدہ حاصل ہو سکتا ہے، ایک ایک جز قرآن پاک کا کتنا قیمتی ہے۔ تو یہ ہمیں کس چیز سے پتہ چلتا ہے، یہ تعلیم سے ہی تو پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم نے الحمد صرف الحمد پڑھا تو اس کے الف پر ہمیں تسلیہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے، کہ لام پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں تسلیہ دیتا ہے، کہ ہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں تسلیہ دیتا ہے۔ تو دیکھیے کتنا زیادہ ہمیں معلوم چلتا ہے کہ ہم نیکیاں بھی بٹور رہے ہیں، اپنے اعمال نامے بھی نیکیوں سے بڑھا رہے ہیں، اور ہمیں تعلیم بھی اس چیز کی مل رہی ہے۔ پھر دوسری حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد، یہاں پر آنے والی اس محفل میں بیٹھی ہوئی میں تمام خواتین سے درخواست کروں گی کہ آپ لوگوں کو جو بھی نئی بات یہاں پر ہمیں بیٹھ کر معلوم چلی ہو اسے کیا کریں، آگے پہنچانے کی کوشش کریں۔ کیوں پہنچانے کی کوشش کریں؟ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا دیا تھا کہ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو پھیلاتے تھے، ہے نا، اس کے بعد صحابہ کرام اس دین کو پھیلاتے گئے، اس کے بعد جانے کتنے شہید ہوئے، کتنے صحابہ کے بعد آتے گئے، تابعین آتے گئے، تابعین آتے گئے، تمام لوگ آج علماء کرام ہمارے سروں پر موجود ہیں۔ آپ مجھے ایک بات بتائیے کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دین ہوتا اور وہ نہ پھیلاتے تو ہمارا کیا حال ہے؟ ہم کیسے زندگی گزار رہے ہوتے اگر ہمیں علم کی سمجھ نہ ہو؟ اگر صحابہ کرام کے پاس وہ دین ہوتا اور وہ ہم تک نہ پہنچاتے تو ہم کیسے زندگی گزار رہے ہوتے؟ ہم بھی ایسے ہی ہوتے دور جاہلیت کے جیسے کہ ہم لوگ آج پیدا ہوتے اور پھر وہی زندگی گزارتے جب ہم لوگ کے گٹھے میں چلے۔ تو یہ تعلیم سے ہمیں یہ معلوم چلتا ہے کہ ہمیں جتنا بھی ہمیں دین کی بات معلوم ہو اسے ہم آگے پہنچاتے ہیں۔ پھر دوسری بات فرمائی، حضرت آدم علیہ السلام یہ اس دنیا کا آغاز ہے نا، وہ سب سے پہلے نبی تھے اور ہم سب کے باپ تھے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا تو فرشتوں نے انکار کیا تھا کہ آپ کیا بنا رہے ہیں، مٹی کے پتلے کو بنا رہے ہیں، یہ دنیا میں جا کر کیا کرے گا، سرکشی کرے گا، یہ دنیا میں جا کر صرف فساد برپا کرے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت کیا کہا تھا اس کو، ابلیس کو، کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ آج جب ہم ایسی مجلسوں میں اکٹھا ہوتے ہیں اور اکٹھا ہو کر ہم دین کی باتیں کرتے ہیں اور کچھ نیا سیکھتے ہیں اور آگے پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فقریہ طور پر اپنے فرشتوں سے فرماتے ہیں، دیکھو یہی ہے، میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، وہ تم نہیں جانتے۔ تو کیا چیز تھی جس کو یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے پاس ایسی کیا چیز تھی جس سے ان کو فرشتوں پہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوقیت حاصل فرما دی؟ وہ ایک علم تھا۔ یعنی ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم لوگ اتنی عبادت نہیں کر سکتے جتنی فرشتے عبادت کرتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ ہزارہ فرشتے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ سالوں سال اللہ کے سامنے سجدے میں رہتے ہیں۔ ہزارہ فرشتے عرش پر ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے سامنے رکوع میں رہتے ہیں۔ ہزارہ فرشتے ایسے ہوتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے قیام میں رہتے ہیں اور ایک سانس بھی نہیں لیتے، وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں۔ ہم بتائیے، ہم 1000 سال تو ہم زندہ بھی نہیں رہتے،
तस्बीह बयान कर ले तो बहुत खुशी की बात है। हम लोग क्या करते हैं, 5 नमाजें हम लोग पढ़ के सोचते हैं कि हम तो जन्नत लिए, हमें तो जन्नत का सर्टिफिकेट मिल गया है। तो क्या होगा कि क्या फरमाया कि हम लोग इल्म को जितना फैलाएं, जितना हम लोग हासिल करने की कोशिश करें, तो ज्यादा से ज्यादा हम इस इल्म को हासिल भी करें और दूसरों तक पहुंचाते भी रहे, ताकि हम भी इस हदीस का मिज़दाक बन सके जो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बयान फरमाई और मैंने आप लोगों को बयान फरमाई। मेरा काम था आप तक पहुंचाना और आपका काम है इसको दूसरों तक पहुंचाना, क्योंकि ये जिम्मा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है। अगर हम एक सुन्नत को जिंदा करेंगे तो क्या होगा, हमारी आने वाली नस्लें भी सुन्नत को जिंदा करेंगी। हम औरतें हम घरों में रहकर नस्ल को ये बात बता सकती हैं, या हमारे घरों में जो भी औरतें हैं या जो भी हम अपना जिक्र इस चीज के सामने करेंगे तो हमें ये जिम्मेदारी हमारे सर पे उतर जाए। तो अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।